کہ حیدر سے عداوت ہے تو کعبہ نہیں دیتے، حیدر سے عداوت ہے، ابھی یہ حج ہوا ہے، حیدر سے عداوت ہے تو کعبہ نہیں دیتے، پتھر کے نقیر ہاتھ میں شیشہ نہیں دیتے۔ ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وثیقہ نہیں دیتے، ہم لوگ سعودی سے وثیقہ نہیں دیتے، ہم لوگ سعودی سے ہم لوگ آئیے حضرات، میں بڑی ادب کے ساتھ سید صاحب عباس صاحب سے کہ وہ اپنی نورانی تقریر سے ہوں۔ نعرہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ یہ الفاظ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ الفاظ، جبکہ آج کے لیے بہت سے الفاظ مل جائیں گے قرآن میں، لیکن چونکہ ولایت کو ثابت قرآن سے کیا جائے تاکہ کوئی کچھ بول نہ سکے۔ یہ عید غدیر جو ہے، اس عید غدیر کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔ عید غدیر کی خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی۔ اب جملے سن لیجئے گا تھوڑے سے۔ عید غدیر کی خوشی جو ہے ابن مسافر کو نہیں ملے گی، ابن عوام کو نہیں ملے گی، یہ اس کو ملے گی جس کی ولدیت معلوم ہو۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن، آج غدیر کا دن، کیا اس کی خصوصیت ہے؟ دیکھیے اس میں آپ کو کچھ ایک اور بات ایک بتاتا چلوں۔ غدیر سب عیدوں میں آپ چاند دیکھتے ہیں نا، اس میں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہرہ دیکھا کیجیے، کیونکہ عید الفطر اور عید قربان تو مسلمان، منافق، مومن سب مناتے ہیں۔ عید غدیر وہ عید ہے جو فقط مومن مناتا ہے۔ تو بہرحال ایک دو باتیں کہہ کر اس کے بعد بات کو ختم کر دینا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران کی 82 نمبر آیت کے ہیں۔ فمن تولی بعد ذالک، کیا مطلب ہوا؟ اگر تم پھر جاؤ گے اس سے، کس سے؟ اب یہ 81 نمبر آیت دیکھیے گھر پہ جا کے، اس سے پھر جاؤ گے تو کیا؟ اولئک هم الفاسقون، تم سب کے سب کیا ہو؟ بدچلن ہو، فاسق۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ کس سے خطاب ہوا ہے؟ یہاں پر گفتگو کس سے؟ 81 نمبر آیت میں کیا ہے؟ سب کے ذہنوں میں ماشاءاللہ سے موجود ہے 81 نمبر آیت، وہ ہے آئے میثاق۔ آئے میثاق میں کیا ہوا تھا؟ ایک کم 1,24,000 انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ نبی آخر آئے گا، اس کی تمہیں مدد کرنا ہے، نصرت کرنا ہے، سارے وعدے لیے گئے تھے، سب وعدے لیے گئے تھے۔ وہ کہا تھا گواہ رہنا، خالق کہہ رہا تھا ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں، سب وعدے ہوئے، گواہی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اور اگر تم پلٹ گئے تو کیا ہوگا؟ سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ عظمت محمد سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ پیغمبر کی عظمت سمجھ میں آئی؟ پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ ایک کم 1,24,000 انبیاء اگر نصرت اور مدد کا وعدہ کر کے نہ انجام دیں تو سب کی نبوتیں کھسک رہی ہیں، سب فاسق بنے جا رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے پیغمبر کی۔
پھر جملہ دہرا دیتا ہوں، یہ ہے پیغمبر کی عظمت کہ اگر ایک کم 1,24,000 اپنا وعدہ نہ کریں تو فاسق ہو جائیں. یہ ہے پیغمبر کی عظمت اور یہ ہے ولایت کی عظمت کہ ان لم تفعل. اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ ان لم تفعل، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالتی انجام نہیں دیا. یہ ہے ولایت، یہ ہے عظمت ولایت. اور آج کا جو دن ہے یہ منکر ولایت پہ عذاب کا دن ہے. اب غور کیجئے گا، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن منکر ولایت پہ عذاب ہے، اور غدیر کا وہ دن ہے کہ جس دن آپ حق و باطل کو بھی پہچان لیتے ہیں. غدیر کا وہ دن ہے کہ جس دن آپ سب کچھ جان لیتے ہیں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن پہچان لیتے ہیں کس کی ولدیت معلوم ہے کس کی نامعلوم. ہم نے اپنے دین کو سقیفہ کی تاریک کوٹری سے نہیں لیا ہے بلکہ غدیر کے روشن میدان سے لیا ہے. دیکھیے ایسا ہے، ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ اسلام میں 2 واقعے ہیں جن کا ہر مکتب فکر کو کہ ہاں ہوا تھا بھائی ہوا تھا. ایک غدیر کا واقعہ ہے اور دوسرا سقیفہ کا واقعہ. یہ دونوں ہیں واقعے. اگر آپ شیعوں سے پوچھئے گا کہ سقیفہ کا واقعہ کہنا ہاں معاملہ تو ہے، اور اگر اہل سنت سے پوچھئے گا غدیر کا معاملہ کہیں گے ہاں ہے. تو انکار کسی کو نہیں ہے. ایک فرق ہے، بہت توجہ کیجئے، ایک فرق ہے جو غدیر کی بات کرتے ہیں وہ جنت جانا چاہتے ہیں وایا غدیر، اور جو سقیفہ کی بات کرتے ہیں وہ جنت جانا چاہتے ہیں وایا سقیفہ. وہ وایا سقیفہ جاتے. اب اپنے دیکھیے مقدر کی بات ہے اور اس میں مجھ کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے. جس کا جو دل چاہے. بھائی رسول نے اسی لیے تو اتنا بڑا مجمع اکٹھا کروا دیا. دیکھیے آج کل آپ دیکھیں جو ابھی نئی حکومت بنی ہے اس میں روز آپ نیوز سنتے ہوں گے بہومت ہے. لفظ جانتے ہیں بہومت ہے؟ بہومت کے لفظ سے سب واقف ہے نا. بہومت نہیں ہے، بہومت یہ نکل جائیں گے تو بہومت چلی جائے گی، یہ نکل جائیں گے تو بہومت چلی جائے گی. بہومت کا کتنا ہے؟ بہومت سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ دیکھیے میں صرف جملوں میں بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے بہومت میں بات ہو رہی. دیکھیے کہ بہومت اللہ کے رسول نے غدیر میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر دیا کہ اب کسی کو اپنی بہومت ثابت کرنا ہے تو غدیر سے بڑا مجمع لائے. کو ثابت کرنا ہے آ کر بہومت ثابت کرے اور غدیر سے بڑا مجمع لے کے آئے تب ثابت ہو. دیکھیے یہ مراحل ایسے ہیں کہ غدیر جو ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک پیغام ہے اس کے بعد بات ختم. اور اس عام کرنے کے لیے جیسے اور ایک بات آپ سے بتاتا چلوں کہ ابھی میں کچھ مدت پہلے گیا تھا سماعت المرجع آیت اللہ علامہ سید صادق حسینی شیرازی کے پاس اور ان سے ملاقات ہوئی اور یہ جو ہوا تو انہیں نے کہا غدیر کے سلسلے میں جو انہوں نے باتیں بیان کی ماشاءاللہ سے سب طلباء اور سب روایات سب کو جانتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے
ایک کو کھانا کھلا دیجیے گا تو کتنی فضیلت ہے. کھانے کے لیے کہ اگر آپ ایک کھجور آدھی کھجور کا بھی لفظ ہے, آدھا درہم اگر عیدی دے دیجئے تو کتنی فضیلت ہے. اور اس کے بعد عیدی اس عید میں نہیں ہے, اس عید میں عیدی نہیں ہے, لیکن آج عیدی کا لفظ ہے خاص کہ عیدی دی جائے. اور اگر روزے دار کو افطار کرا دیا تو کس کو کھانا کھلایا آپ نے پتا کیا؟ ملائکہ کو. یہ عظمت ہے آج کی. تو خاص کر انہوں نے پیغام بھی دیا تھا اور ان کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو آقا کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک مرحلہ ہے اور جس کی مرحلے کو لے کر چونکہ دیکھیے مسئلہ یہی ہے. دیکھیے ایک بات اور غور کیجئے گا, مقصر تو غدیر میں بھی تھے. غدیر میں نہیں تھے کیا؟ مقصر تو غدیر میں بھی تھے. اچھا ایک بات اور بتائیے, جو اتحاد کی بات ہوتی ہے, اتحاد تو کیا غدیر میں اعلان ولایت اور خطبہ غدیر کے بعد اتحاد بچا؟ بتائیے اتحاد رہا یا نہیں رہا؟ اللہ نہیں جانتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے رسول نے بھی کہا ہو کہ پروردگارہ بڑی محنت سے یہ 1.25 لاکھ کو میں نے بنایا ہے, حاجی بنا کے لے کے آ رہا ہوں, خطبہ غدیر اس وقت نہ بیان کروا ورنہ یہ سب بکھر جائیں گے, یہ سب منتشر ہو جائیں گے. تو عجب نہیں خالق نے کہا ہو ہم کو مجمع نہیں چاہیے, علی والے چاہیے. جو مسئلہ ہے تو قدیر کا مسئلہ دیکھیے یہ ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. تو اسی لیے میں جو مشن چلا رہا ہوں اور الحمدللہ یہاں جو ہے ہفتہ ولایت کے عنوان سے ہو رہا ہے, آپ لوگ تبلیغ کیجئے, آپ لوگ تاکید کیجئے. غدیر کو سمجھتے ہیں, عوام کو نہیں معلوم ہے, ان کو بتائیے غدیر کی اہمیت, غدیر کا مرتبہ, غدیر کی منزل. یاد رکھیے جس طریقے سے آپ نے یزید کو پکڑوایا ہے اسی طریقے سے غاصب حق امیر المومنین کو پکڑوائیے. دیکھیے ابھی نہیں پکڑ پائے ہیں, جیسے یزید پکڑا گیا ہے نا, اب کسی سے کہیے تم سپورٹر ہو یزید کے, کہے گا ہاں ہے, تو لڑکے کا نام رکھو یزید, تو رکھو نا. یزید کو گالی بنا دیا گیا ہے. اللہ کے واسطے تھوڑی سی محنت کر لیجئے, آپ لوگ کیجئے, انشاءاللہ آپ کے بچے آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے, آنے والی نسل آپ کو دعائیں دے گی. یاد رکھیے آپ کو صرف وکٹ گرانے کی ضرورت ہے. اگر 3 میں 2 وکٹ گر جائیں تو تیسرا بیکار خود گر جائے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, سنیے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے قاتل زہرا کو پکڑوایا تو 1 وکٹ گرے گا, غاصب حق علی کو گروایا تو دوسرا گرے گا. اس لیے لوگوں تک یہ میسج جائے کہ ہم کو غدیر سے مباہلہ تک ہفتہ ولایت کا انعقاد کرنا ہے. سمجھ گئے؟ اب وہ میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا ہوں, حالانکہ سابق میں اگر آپ کوئی تقویم وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں جو 22 تاریخ کی شہادت ہے پسران جناب مسلم کی, ٹھیک ہے انہی کا غم ہے, انہی کی خوشی ہے, اس دن مجلس کر لیجئے, لیکن ہفتے کو عام کیجئے, ہفتے کو عام کیجئے ہفتہ ولایت کے عنوان سے, تاکہ یہ میسج لوگوں تک جائے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے, عید اکبر ہے. لوگوں کو بتائیے, بٹھال کے سمجھائیے یہ کیوں بڑی عید ہے. کہیے جب حج مکمل ہوا تو بقرعید عید قربان ہوئی, جب روزے مکمل ہوئے تو عید الفطر ہوئی, جب دین مکمل ہوا تو عید غدیر ہوئی. جب جز مکمل ہوتے ہیں تو تم 3 دن تک عید مناتے ہو, جب اس جز کا کل مکمل ہو رہا ہے.
اب بتائیے، اب دیکھیے کیسے اطمینان سے دھیرے سے بتائیے کہ دین اسلام مکمل ہوا. مسلمانوں کو بھی بتائیے، یہ عالم اسلام کو بتائیے، کسی کو نہیں بتاؤ مسلمان کو بتائیے کہ دین کب مکمل ہوا. بتائیے 10 ذی الحج 10 ہجری 18 ذی الحج 10 ہجری 18 ذی الحج کو کہاں مکمل ہوا؟ جب سب آ رہے تھے حج سے واپس ہو رہے تھے تو روک کے دین کو مکمل کیا گیا، نعمتوں کو تمام کیا گیا. آپ پوچھیں گے تو کیا ہوا تھا؟ پوچھا جائے گا نا کہ کیا ہوا تھا، بتائیے گا. تو اس میں ایک لفظ ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، الیوم، آج کے دن. تو پوچھیں گے آج کے دن ہوا کیا تھا؟ تو بتلا دیجئے گا کہ پالان شتر کا ممبر بنا. زندگی میں پہلی بار دست نبوت کی گرفت میں دست ولایت آیا اور من کنت مولا فہذا. بس انہیں جملوں کے ساتھ، کیونکہ بہرحال ہماری ڈیوٹی یہی ہے، اور جس طریقے سے بعض معصومین کے جو فرمان ہمیں ملتے ہیں اس سے ہم کو پتہ بھی چلتا ہے کہ غدیر اس انداز سے نہیں منعقد کی جا پائی جس انداز سے منعقد ہونا چاہیے. لہذا اب ہماری ڈیوٹی ہے، مشن چلائیے. چونکہ اب جو ہے کوئی نہ سورہ آنے والا ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے، نہ رسول آنے والا ہے. اب جو کچھ کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے. لہذا اسی کوشش کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ہماری نیت سالم رہی، آج نہیں، ہم آج کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور آپ لوگ بھی اس بات کے رہیے فوری نتیجہ. ہمارے اندر ایک خرابی ہوتی ہے، ہم فوراً چاہتے ہیں، فوراً کے لیے نہیں. اب آپ بھی نفس مطمئنہ رکھیے، اطمینان رکھیے. ابھی نہیں، 20 سال بعد، 20 سال بعد نہیں، 30 سال بعد، 30 سال بعد نہیں، 40 سال بعد نکلے گا نتیجہ انشاءاللہ. جب آپ کی محنت ہوگی اور یہ کام اور یہ فعل، یہ عمل آپ کا جو یہ امام زمانہ ان کی غیبت میں آپ کی ڈیوٹی بنتا ہے. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق اللسان خادم اللسان، بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسن السلام. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار عالم آج کی مبارک تاریخ، مبارک دن کے صدقے میں، آج جن کی ولایت کا ان صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعیان آل محمد موجود ہیں ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جو راہ حق سے کچھ بھٹک گئے ہیں، اگر وہ اصلاح کے لائق ہیں تو ان کی اصلاح کر دے، اور اگر اصلاح کے لائق نہیں ہیں تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. پروردگارہ جو مومنین مومنات حج و زیارت کی متمنی ہیں ان کی تمنا کو پورا کر دے.